العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا تمہیں درمیانی امت، افضل امت، بہترین امت۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ان کی امت بھی تمام نبیوں میں، تمام نبیوں کی جو امتیں ہوئی ہیں، سب نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل امت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے پر گواہ ہیں۔ اس طرح بھی گواہ ہے کہ مسلمان کی گواہی دے گا۔ نبی پاک نے ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام نے اس جنازے کی تعریف کی تو نبی پاک نے فرمایا کہ واجب ہو گئے۔ ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی برائی کی تو نبی پاک نے فرمایا کہ واجب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے جنازے کی برائی کی صحابہ کرام نے فرمایا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ جب ایمان والے کسی کی تعریف کریں اور وہ انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں جو ایمان والے رائے قائم کرتے ہیں، اگر اچھی رائے قائم کریں اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے، ایمان والے اس کے لیے بری رائے قائم کریں تو اس کے لیے دوزخ ہو جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تقدیریں کچھ لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ کیا مطلب کہ ایمان والوں کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ اس کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اپنا کردار، اپنا اخلاق اتنا کمال پر رکھے جب دنیا سے جائے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب بندہ اخلاق کے کمال پر ہوتا ہے، عبادت کے کمال پر نہیں۔ عبادت تو اللہ کی کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے نہیں ہے، اس کے سامنے مخلوق ہے۔ اس کا جو امتحان ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے۔ اگر عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عبادت کرنا آسان کام ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہنا۔ جو تمہارا پڑوسی ہوتا ہے، پڑوسی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، اگر تمہارا ساتھ رہنے والا تم سے خوش ہے، سب سے قریب تمہارے والدین ہوتے ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بھائی بہن، رشتہ دار، اگر یہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں کہ تم اچھے ہو تو تم واقعی اچھے ہو۔ کیونکہ جو قریب آدمی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو پہچانتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں،
وہاں پر لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ تو عبادت سے زیادہ بندے کا اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ جب دنیا سے جائے گا اگر وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اگر لوگ اسے یاد کریں، اگر لوگوں کی زندگی اس نے مشکل کی ہوگی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں کب یہ مرے کب اس سے جان چھوٹے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے پر لوگ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا اثاثہ چلا گیا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان پر گواہ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی اس کا کل قیامت کے دن ساری امتیں یہ کافر آئیں گے، یہ کافر جمع ہوں گے، اللہ فرمائے گا کیا میرے نبی نہیں آئے تھے؟ تمہیں انہوں نے ہدایت کا نہیں بتایا تھا؟ وہ قومیں انکار کریں گے، کہیں گے یا اللہ تیرے نبی نہیں آئے، پیغام حق ہم تک نہیں پہنچا، صاف انکار کریں گے۔ امت محمدیہ ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی آئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، یہ لوگ مانے نہیں۔ وہ قومیں کہیں گی یہ امت تو سب سے آخر میں آئی تھی، یا اللہ یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ تو امت محمدیہ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، قرآن پاک نازل ہوا تھا، ہم نے سنا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ نبی آئے تھے، اپنی قوموں کو پیغام حق سنایا، انہوں نے انکار کیا۔ تو قومیں انکار کریں گی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی آئے تھے۔ وہ قومیں آگے سے کچھ بول نہیں سکیں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کائنات سے لے کر آخر تک گواہ ہیں۔ گواہ اس کو بولتے ہیں جو موجود ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کوئی بول نہیں سکے گا۔ اسی دوسرے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، خالی تم پر نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ یہ فرض کیوں کیے ہیں؟ کیا غلہ بچانا ہے، اناج بچانا ہے، یہ کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس روزے رکھوانے کا مقصد اللہ نے بتا دیا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، جبکہ ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ تو اللہ ہمارے روح کو بھی طاقتور بنانا چاہتا ہے اور ہمارے جسم کو بھی طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ کوئی اگر اس طرح ایک مہینہ گزارے، وہ بھوکا پیاسا رہے، تو کتنی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ کیونکہ انسان جب کھاتا نہیں ہے تو معدہ کیا کرتا ہے؟ یہ جسم سے جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں، جتنی چربیاں ہوتی ہیں، یہ معدہ آپ کو جسم سے کھینچنا شروع کرتا ہے۔ جب معدے کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تو ان چربیوں کو یہ کھینچا کرتا ہے، ان کو جلاتا ہے، اس کے جلنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم سے جتنی بھی عبادت کروائی جاتی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے
نماز پڑھو، بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، زکوٰۃ دو تو تمہارے مال کو پاک کرتی ہے، حج کرو وہ تمہیں پاک کرتا ہے، روزے رکھو تم متقی بن جاؤ۔ جتنی عبادت کرائی جاتی ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس کے لیے اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو روزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے آخری بات، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ طلاق دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کے بعد چاہے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک طلاق دی، دو طلاقیں دی، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ جب وہ عدت میں ہوتی ہے بغیر نکاح کے، اب بات چیت کرو، رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اللہ فرماتا ہے اگر تیسری طلاق دے دی تو اب رجوع ہو سکتا نہیں ہے۔ اب وہ کسی اور سے شادی کرے، وہ طلاق دے تو یہ پھر اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ بہت سے لوگ، کچھ لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ، وہ ایک وقت کی طلاق کو، جیسے ایک ہی وقت میں کہا کسی نے طلاق طلاق طلاق، وہ اس کو ایک شمار کرتے ہیں۔ تو تین طلاق کو ایک شمار کرتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے اگر تین طلاقیں ہو گئی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے بڑے والے سنی بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک وقت میں طلاق دی تھی، بھلے ایک وقت میں دی تھی یا 3 دنوں میں دی تھی یا 3 مہینے میں دی تھی، اگر 3 طلاقیں دے دی تو طلاق ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ رہ سکتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگوں نے مسئلہ کہاں سے نکالا ہے کہ وہ ایک وقت کی طلاق کو ایک مانتے ہیں۔ یہ غلط مسئلہ بتاتے ہیں، لوگوں کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھولتے ہیں۔ 3 طلاقیں دے دی تو پھر کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ احسن طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے عدت میں۔ جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو پھر اسے طلاق بائنہ پڑ جائے گی، وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ ایک طلاق دینے کا شریعت نے کیوں کہا ہے؟ انسان بعض اوقات غصے میں ہوتا ہے تو اس کو ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا، اس کو ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا کہ میں نے یار غصے میں تھا، غلط کہہ دیا میں نے۔ ایک طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، اگر 2 طلاقیں بھی دے دی اس پر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے 1 مہینے میں 1 طلاق دو، اگلے مہینے میں دوسری طلاق دو، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دو۔ تو اس طرح طلاق دینی ہے۔ 3 طلاقیں دینا جائز ہے لیکن شریعت اس کو پسند کرتی نہیں ہے۔ تو کسی کو اگر بہت مجبوری ہے طلاق دینی بھی ہے تو 1 طلاق دے کر چھوڑ دے، ہو سکتا ہے پھر اس کا سمجھ میں آ جائے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔